ما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ شرک کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے یہاں، اور اس سے پہلے ہم شرک فی ذات پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور شرک فی ذات کی جو صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کائنات کے وجود میں حلول کر جانے کا ایک تصور پایا جاتا ہے جسے ہم ہماوست کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کا وجود نے کسی انسان کے وجود میں حلول کر لیا، جو اوتار کا نظریہ عام طور پہ کہلاتا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پھر جو مسلمان امتیں گزری ہیں ان کے اندر جو بالعموم شرک فی ذات کی صورتیں پیدا ہوئیں وہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے کی صورت ہے۔ جو مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اور یہ کہ نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہود کے بھی ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اگرچہ کہ بحیثیت مجموعی یہود کے اندر یہ کبھی شرک پیدا نہیں ہوا، لیکن ان کے ایک فرقے کے اندر یہ شرک ضرور پیدا ہوا۔ اس کی قرآن مجید نے بڑی شدید جو ہے وہ نفی کی ہے۔ اس کے ذیل میں یہ بات تو پچھلی نشست میں نے عرض کر دی تھی کہ امت مسلمہ پر بھی ان اثرات سے کامل کلیتاً تو پاک نہیں ہے، اس کے اجزاء میں بھی یہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں، ان کے پرتو پڑے ہیں، ان کا ایک سایہ ہے۔ لیکن یہ کہ آج خاص طور پہ میں یہ چیز اسی گفتگو کے تسلسل میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا اوتار مانا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، حضرت علی کو یہ بات کہی تھی کہ تمہارے ذمہ میں تمہاری مثال جو ہے عیسیٰ جیسی ہے کہ تمہارے حوالے سے اس امت کے دو گروہ جو ہے ویسا ہی رویہ اختیار کریں گے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے اختیار کیا گیا کہ ایک گروہ نے ان کا کفر کر دیا تھا، جیسے یہودیوں نے کر دیا، انہیں مانا ہی نہیں، اپنے بس پڑتے انہیں سولی دے دی، اور دوسروں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو امت مسلمہ میں بھی ایسے ہی دو گروہ پیدا ہوئے۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، اور کر بھی دیا، شہید بھی کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں جو ہے وہ منظم ہوا، اور اس نے انہیں اللہ کا اوتار قرار دے کر گویا خدائی قرار دے دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ بھی انہیں اللہ کہتے تھے، خدا کہتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت علی نے ان کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا، اور عبداللہ ابن سبا نے اس موقع پہ بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، خدا آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو آپ ہماری آزمائش لے رہے ہو، ہم اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے امت مسلمہ کے اندر بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں بھی یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس حوالے سے بہت حد تک بچی رہی ہے، اگرچہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ضرور کہ جو عوام کی سطح پر یا جو بعض گمراہ لوگوں کی سطح پہ آ کے انہوں نے اشتباہ سا تو ضرور پیدا کیا ہے ان چیزوں میں، لیکن یہ کہ کلیتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اس طرح کی گمراہی سے بچی رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں بڑا اہتمام کیا۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار قرآن مجید میں حضور کی شان عبدیت کو نمایاں کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسی طرح الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو نمایاں کرنے کا اصل سبب یہی ہے کہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے، ان کا مقام مرتبہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اس سے جو گمراہی پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زور دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کو بھی بہت نمایاں کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یعنی فرشتوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت والی شان بھی ہے، لیکن یہ کہ اس شے سے بچانے کے لیے، اس گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کو بھی بہت نمایاں کیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ بَعْضُكُمْ إِلَيَّ، میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں قرآن مجید نے نمایاں کی یہ اس تناظر میں کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر انسانی ذہنی سطح کے اوپر یہ دو چیزوں کا جمع ہونا ہمیشہ بڑا معال رہا ہے کہ رسالت اور بشریت جمع ہو جائیں۔ چنانچہ پہلے رسولوں کا انکار کیا جاتا تھا اس بنیاد پر کہ یہ بشر ہیں تو رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسانی عقل یہ بات اس کے لیے ماننا بڑا دشوار ہے کہ کوئی عام انسان، کوئی بشر جو ہے
وہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام رساں ہو سکتا ہے، پیغامبر ہو سکتا ہے، تو وہ انکار کر دیتے تھے. جیسے سورہ تغابن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو تو ان کا انکار کیا کہ آپ بشرون یہدوننا، کا بشر ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آئیں گے جو یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، جیسے سورہ فرقان میں کہا گیا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. تو گویا جو پیغام لے کر آئے اسے ان چیزوں سے ما فوق البشر ہونا چاہیے، وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اسے نہ کھانے کی ضرورت ہو نہ اسے پینے کی ضرورت ہو. اسی چیز کی جو نفی آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب اسی طرح کے مطالبے کیے گئے کہ آپ کا کوئی باغ ہو، یہاں بے آب ہو گیا زمین میں، کوئی محل ہو سونے چاندی کا جہاں پر آپ رہتے ہوں، آسمان پر ہماری نگاہوں کے سامنے چڑھیں، صرف چڑھیں ہی نہیں بلکہ یہ کہ آسمان سے کوئی کتاب بھی اتار کر لائیں. تو اس سب کا جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، یعنی وہ چاہے تو یہ سب کر سکتا ہے، لیکن میں نے یہ دعویٰ کب کیا کہ میں ما فوق البشر ہوں، میں ایک بشر رسول ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ مغالطہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ہو گیا کہ حضور محض بشری ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بشرا ہی بشرا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بعض احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی بھی فرمائی ہے. مثلا یہ کہ حضور جو یوم وصال رکھا کرتے تھے، ایک دن صوم وصال روزہ رکھا آج، پھر شام کو افطار بھی نہیں کیا، ساری رات جو ہے اسی طرح رہے، اگلے دن پھر رکھا اور اگلے دن جو ہے شام کو جا کے افطار کیا، اور بعض اوقات 3 دن کا رکھا، بغیر وقفے کے رکھا. تو جب صحابہ میں سے بعض نے یہ کوشش کی، انہوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی رکھیں، تو حضور نے منع کیا، اور منع کرنے کے انداز یہی ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون میرا جیسا ہے. یعنی میں تو اپنے رب کے حضور رات کو جو ہے ہوتا ہوں اور اس کے ہاں میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، تو تم میں سے کون میری جیسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کا وہ والا مطلب لے لینا جیسے کہ عام طور پر عامی لوگ لے لیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید نے اس چیز کو نمایاں کر کے، اور اسی لیے نمایاں کیا کہ یہ معلوم رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو نمایاں کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس امت کے اندر وہ گمراہی نہ پیدا ہو. اسی طرح جو ہمارے ہاں جو اور مختلف چھوٹے موٹے مسئلے کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تو ان کا کوئی نہ کوئی تعلق جا کر اس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ علماء امت کے درمیان اس میں کامل اتفاق رہا ہے. یہ گمراہیاں اگر رہی ہیں تو عوام الناس کی سطح پر رہی ہیں. اب اس سے آگے جو چیز آتی ہے یعنی شرک فی ذات کے حوالے سے، تو یہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی جو میں نے کر دی. اب ہم چلتے ہیں شرک فی صفات کے حوالے سے. پھر شرک فی ذات کے مقابلے میں شرک فی صفات کا معاملہ زیادہ گمبھیر ہے، زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ مشکل ہے. اور اس کی پیچیدگی اور مشکل اور گمبھیرتا کا اصل جو سبب ہے وہ ہماری زبان کی محدودیت ہے. دیکھیں ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے، عقیدہ یہ ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ، اسی طرح لا ضد لہ ولا ند لہ، اسی طرح مثیل اللہ، اس کی کوئی مقابل اس جیسا، اس کی مثال اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ خود ہی اللہ الصمد. لیکن یہ کہ دوسری طرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے. انسانوں میں بھی علم والے ہوتے ہیں، انسانوں میں اللہ میں بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے علامہ فلانا خان. اسی طرح یعنی یہ جو زبان کے اندر اشتراک ہے نا، بعض اللہ کی صفات وہی انسانوں کی صفات، مخلوق میں سے انسانوں کی صفات بھی وہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، انسان بھی کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ملکیت رکھتا ہے، انسانوں کی بھی ملکیت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہو گئی. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اور اس کے درمیان کوئی اشتراک ہے ہی نہیں، کوئی مشترک شے نہیں، کوئی بالکل کسی جگہ جس چیز میں پارٹنر ہے ہی نہیں آپ. اور ادھر جب الفاظ دیکھتے ہیں ہم تو پارٹنرشپ نظر آتی ہے، اللہ بھی علیم ہم بھی علیم. اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ خبیر، انسان بھی خبر رکھنے والا ہے. اللہ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے. اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. تو یہ تو پھر کوئی مشابہت ہو گئی نا، کوئی قربت ہو گئی نا، کوئی نزدیکی ہو گئی. تو یہ چیز بڑی پیچیدگی پیدا کر دیتی ہے. اس سے وہ پھر چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اور اگر بڑا فوکس رہ کے اور بہت یکسو ہو کر ان کو توجہ سے نہ جو ہے ناپا اور تولا جائے تو اس میں مغالطے ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، بے جانے بوجھے ہو جاتی ہے. اور یہ وہ شرک ہے جو شرک خفی کی صورت اختیار کرتا ہے، چپکے سے حملہ کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. اور اس پہ شاید وہ الفاظ کا اطلاق ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے کہ شرک کہ جو سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چیونٹی کو جیسے پہچاننا مشکل ہے، ایسے ہی شرک کو پہچاننا مشکل ہے.
اب اس کے ضمن میں سمجھ لیجئے کہ 3 اصول اگر مستحضر رہیں، سامنے رہیں، ہر وقت آپ نے سامنے ہو، جن میں ان چیزوں کو فلٹر کیا جاتا رہے، ان کی صفائی کی جاتی رہے، تو اس شرک سے انسان بچ جائے گا۔ وہ 3 اصول کیا ہیں؟ انسان کی جو بھی صفات ہیں، قابلیتیں ہیں، جو خاصیات یا خواص ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں، ان میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ انسان کی صفت عطائی ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انسان کی صفت محدود ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جو انسان کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو رکھی ہے صفات، ان کے اندر جو ہے ایک یہ کہ اللہ کی صفت جو ہے اس کی ذاتی ہے، انسان کی عطائی ہے، اللہ نے اسے دی ہے، اس کو حاصل ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کی یہ صفت محدود ہے، اللہ کی لامحدود ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کی صفت حادث ہے، یعنی ایک وقت میں نہیں تھی اور پھر اس کے اندر پیدا ہوئی اور ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گی، جبکہ اس کے مقابل میں اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب اس میں علم کو لے لیجئے۔ ویسے تو اس کی وضاحتوں میں اگر ہم بیٹھیں گے تو کئی لیکچر اس پہ ہم گزار دیں تو یہ وضاحت نہیں ختم ہوگی۔ میں صرف موٹے موٹے اصول، اس کی چھوٹی چھوٹی وضاحت کر دوں، اشارے کر دوں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ مثلا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے مقابلے میں انسان کے علم کو دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے بعد میں جتنا بڑا فلاسفر بننا ہو، یا لا یعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد جب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو تو چھوڑے، زندگی میں اگر جب اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو گیا، اور خود قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں وہ بھی ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر کو، کَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تمام جو بھی علم حاصل کیا ہے وہ حاصل کرنے کے بعد انہیں کچھ معلوم نہ رہے۔ ہمارے سامنے جو بوڑھے ہوتے ہیں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، جو لکھا پڑھا تھا وہ بھول چکے ہوتے ہیں، نسیان جو ہے وہ غالب آ چکی ہوتی ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے، اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ بوڑھا ہو جائے تو وہ پھر کچھ نہ معلوم ہونے کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی، اس میں کوئی جو ہے وہ کسی بھی درجے میں اس کے اندر کوئی کمی کا کوئی سوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ماضی، مستقبل، حال اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، اس کا علم بالکل جو ہے وہ ہموار رہتا ہے، اس میں کوئی حادثے کا یا اس کی قدامت کے اندر کسی کمی بیشی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ نمبر 2، انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس محدود اور لامحدود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے کہ اس کا یہ ایک بڑی پیاری مثال دی کہ آپ سمندر میں اگر انگلی ڈبوئیں سمندر کے پانی میں اور پھر انگلی نکال لیں، آپ کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگ گیا یہ انسان کا علم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سمندر کا پانی ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ بلکہ یہ بھی کامل مثال نہیں ہے، یعنی اللہ کا علم اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بات انسان یہاں تک ہی سمجھ سکتا ہے، بس اس سے آگے اس کو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے علم کی لامحدودیت اور اس کے مقابلے میں انسان کی علم کی محدودیت، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی۔ اس کو جب نیریٹ کیا مختلف الفاظ میں، اب ظاہر ہے انسان کو یہ تصور سمجھانا ہے تو ایک محدود عقل میں لامحدود کا تصور کیسے آئے، یہ خود ایک منطقی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس کو مثالوں سے سمجھایا، استعاروں سے سمجھایا، کچھ ایسے ایبسٹریکٹ قسم کے الفاظ استعمال کر کے سمجھایا۔ مثلا یہ کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اب جو بھی آپ کو کل کا تصور ہے اس سب کا اسے پتہ ہے، بلکہ جو آپ کو نہیں معلوم اس کا بھی وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اسی کو کہیں کہا عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں وہ غیب تو ہوتا ہی نہیں، جسے آپ نہیں جانتے وہ غیب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جانتا ہے تو یہ غیب اور شہادہ کے الفاظ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے، جو میرے اعتبار سے غیب میں ہے۔ مثلا مجھے فرشتے کا نہیں پتا، مثلا مجھے آخرت کے احوال کا نہیں پتا، مثلا مجھے یہ کہ جنت دوزخ کی کیفیات کا نہیں پتا۔ یہ وہ چیزیں جو مجھ سے پردہ غیب میں ہیں، وہ اللہ سے غیب میں نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے لیے اسی طرح ظاہر ہیں جیسے میرے لیے آپ ظاہر ہیں۔ اب میرے لیے تو اس وقت امریکہ بھی غیب میں ہے، میری نہ آنکھوں کی گرفت میں ہے نہ کان، میری عقل کو تو معلوم ہے کہ نقشے کے اوپر کوئی ایک ملک ہے جو امریکہ ہے،
لیکن اللہ کے لیے اس اعتبار سے بھی غیب میں کچھ نہیں. ہر شے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اس کے سامنے آنے واحد میں موجود ہے. بالکل جیسے ہم ایک محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ تمام پہلو ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہوتے. اللہ کے سامنے تمام پہلو، تمام ڈائمنشنز، تمام جو بھی اس کی مخلوقات ہے، تمام عالم جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم، وہ سب اس کے لیے معلوم کے درجے میں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، انسان کا علم محدود ہے. پہلی وہ تھی کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور بلکہ یہ کہ اس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا کے اعتبار سے، یعنی اس چیز کو لے کے علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اپنے بارے میں کی ہے کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا. اب اقبال کہتے ہیں کہ میں تیرے اندر آرام کر رہا تھا. بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنے آپ کو دکھانے کے شوق میں بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا، اپنے اندر کے موتی کو نکال کے کنارے پہ پھینک دیا. یعنی جو میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں، میں تیرے اندر آرام کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے علم میں تو قدیم سے تھا نا، میں آج دنیا میں موجود ہوں. اللہ قدیم ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے، تو اس علم کو کے اعتبار سے تو میں اللہ کے اندر موجود تھا. اسے پتہ ہی تھا کبھی نہ کبھی جو فلانے آدمی نے فلاں سن میں پیدا ہونا ہے، تو گویا میں اللہ کے اندر تھا. تو یہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ کا علم لامحدود اور انسان کا علم، مخلوق کا علم محدود. اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے چلیں ایک ٹچ اس کو بھی دیتے چلیں کہ جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ اختلافی ہے علم غیب کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے، تو اگر تو اس کی اپنی ہی کوئی تشریح کر لیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی. لیکن یہ کہ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جو ابھی تک بیان ہوئی ہیں، تو قرآن مجید بہت کلیئر ہے. وہ کہتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے، جسے پسند کر لے، جسے چن لے. تو اصل میں رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جسے علم غیب سے حصہ دیا گیا ہوتا ہے. اس کے بغیر اس نے کیا رسالت کرنی ہے؟ اس نے آ کے جس غیب کی دعوت دینی ہے اس کا اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے. ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے. جبریل فرشتہ کسی انسان نے نہیں دیکھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا ہے. قرآن مجید اس پر دعویٰ کرتا ہے 2 مرتبہ تو آنکھوں سے دیکھا ہے، اصل ملکوتی صورت میں دیکھا ہے. پہلی دفعہ جب وہ غار حرا سے اتر رہے تھے، اور دوسری مرتبہ جب وہ عند سدرۃ المنتہا اور وہاں پہ جب وہاں گئے تو پوری ملکوتی صورت میں دیکھا ہے. تو یہ در حقیقت، اور پھر ادھر جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تمام جو ہے معراج میں وہ غیب کے تمام مشاہدات ہوئے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے نبی کا لفظ جو ہے نباؤن کہتے ہی غیب کی خبر کو. نبی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہے. لیکن اس میں بس ایک چیز 2-3 چیزیں جمع کر لیجئے. نمبر 1 کہ نبی کا یہ غیب اس کا ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا عطائی ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کا ہمیشہ سے نہیں ہوتا، جب اللہ نے دیا تو اس کو ملا، عطائی ہے اس کا. اور تیسرا یہ کہ عطائی ہے اس کا اپنا نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے. تو یہ 3 چیز، اور محدود ہے. سارے کا سارا غیب اللہ نہیں دیتے جا، وہ جو بھی محدود دیتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں سامنے رکھے تو ایمان بالغیب اور نبی کے غیب پر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا. وہ یعنی وہ کوئی شرک کی صورت اختیار نہیں کرتا. یہ چیز ہے جسے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بیان کیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ نہ چاہے تو اس کے علم میں سے کسی شے کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اللہ چاہ کے تو دے بھی دیتا ہے. اسی کو فرشتوں کی زبان سے کہا وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَ لَنَا، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. آدم ہے. بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیں جو اپنے حواس خمسہ سے یعنی جو ظاہری علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے. ویسے تو ہم اسے کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذاتی نہیں ہے، کیونکہ سورسز آف نالج جو ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. کان کس نے دیے؟ یہ اللہ نے دیے. اور پھر آگے اس سارے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی فیکلٹی یہ ہمارے اندر اللہ نے رکھی. اس معنی میں قرآن کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ تمام چیزوں کے نام رکھنے اور خاصیات اور خواص کو سمجھنے کی صلاحیت ہم نے آدم کو سکھائی. یہ صلاحیت ہم نے کسی درندے کو نہیں سکھائی، پرندے کو نہیں سکھائی، مخلوق میں دیگر کو نہیں، یہ آدم کو سکھائی. آدم کو معلوم ہے کہ یہ آگ کے خواص کیا ہیں اور پانی کے خواص کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آدم کو سکھائی ہیں، ہم نے اسے معلوم ہے. تو یہ علم بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ بھی عطائی ہے.
اسی پر قیاس کر لیجئے ہر شے کو. ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت پہ وجود میں آئے ہیں، ایک وقت میں وہ وجود ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے، اور وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. یہ اس یعنی وجود کے حوالے سے سمجھ لیجئے، اللہ کی سماعت کے حوالے سے سمجھ لیجئے. ہم مجبور ہیں آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ کسی ذریعے سے دیکھے. وہ ذاتی طور پر دیکھ سکتا ہے. ہم اس کے مطلب جسم کے تو قائل نہیں ہیں. تجسیم تو صورت شرک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو جہاں جہاں ان صفات میں آپ کو اشتراک نظر آئے گا، اس اشتراک کا حل ان 3 نکات سے ہو جائے گا. اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، ہماری عطائی ہیں. اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ہماری محدود ہیں. اور اللہ کی صفات قدیم ہیں، ہماری حادث ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک تو معاملہ وہ ہے کہ جو سمجھنا سمجھ کی حد تک اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس کا عام طور پر ہماری عملی زندگی سے کوئی اتنا تعلق بھی نہیں ہے. عقیدے سے بہت گہرا تعلق ہے. ذہن کا واضح رہنا بہت مطلب اس میں اہم ہے، لیکن یہ کہ عمل سے اس پہ اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے. اب جو میں آگے عرض کرنا چلا ہوں یہ بہت اہم ہے، اور ہمارے اس دور میں آ کے زیادہ اہم ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اہم تھا، لیکن اس میں یہ شدت نہیں تھی جو آج ہے. بات آئی ہے صفات کی، مخلوق کی صفات میں نے انسان کی صفات کا ذکر کیا. اللہ علیم ہے، انسان بھی علیم ہے، اس کی بات تو ہو گئی. اللہ کا وجود ہے، انسان کا بھی وجود ہے. اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. لیکن ہمارے اس دور میں آ کے جو چیزیں جو نمایاں ہوئی ہیں اس میں ایک شے ہے مادہ، مٹیریل. اس مٹیریل کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو اس کی صفات ہیں. مثلا یہ کہ پانی ہے، پانی کی صفت کیا ہے؟ وہ سطح ہموار رکھتا ہے. آگ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ جلاتی ہے. یہ کہ پھر ایک وقت میں تو خیر اب یہ تو سائنس اس سے آگے بڑھ گئی ہے. ایک وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور لافانی ہے. پرانی فزکس میں تو مادہ لافانی تھا، اس کو کوئی فنا نہیں تھا. اب تو آپ ایٹم کو پھاڑ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے ایٹم وہ آخری چیز تھی کہ جو ناقابل تقسیم شے ہوتی تھی، اور مادہ غیر فانی ہوتا تھا. اب جب آپ نے مادے کو غیر فانی مان لیا اور ہمیشہ سے مان لیا، تو یہ اللہ کی قدامت کے ساتھ مادے کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور اللہ کے غیر فانی ہونے کے ساتھ مادے کا بھی غیر فانی ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب یہ مادہ جو ہے وہ اللہ کے مقابل آ کے ضد بن کے، ند بن کے، مد مقابل ہو کے، مثل و مثال ہو کے سامنے آ گیا. تو اگر تو وہ توحید کا قائل ہوں گے تو آپ یہ نہیں مان سکتے. اب تو خیر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی کہ مادہ کی وہ جو فنا والی بات ہے وہ اب ختم ہو گئی. اب مانا جاتا ہے کہ یہ فنا کے گھاٹ اتر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پہلے یہ کہ مادے کو تو یہی سمجھا جاتا تھا ٹھوس حقیقت، لیکن یہ کہ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شکل بدل سکتا ہے. وہ گیس کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ مائع کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. انرجی کی صورت پہلے علیحدہ علیحدہ چیزیں تھی. انرجی ایک علیحدہ شے ہے، مادہ ایک مٹیریل علیحدہ شے ہے. اب ایک ہی چیز ہو گئی. تو یہ تو ایک اچھا سفر ہو گیا، لیکن جہاں تک اس کی پراپرٹیز ان کا تعلق ہے، مثلا یہ کہ اب یہ بڑا مشکل ہے ایک سائنسی ذہن کے لیے ماننا، پانی کبھی اپنی سطح ہموار نہیں بھی رکھتا. اگر پانی کی یہ صلاحیت عطائی ہے، جس نے عطا کی ہے، وہ سلب بھی کر سکتا ہے نا. آگ کو جلانے کی صلاحیت اپنی ذاتی ہے تو وہ ذاتی رہے گی. اگر وہ صلاحیت عطائی ہے تو جس نے عطا کی ہے وہ سلب بھی کر سکتا ہے. اس شے کو قرآن مجید کہتا ہے یہ ہے وہ معجزہ، وہ بینہ جو ہم رسولوں کو دے کے بیچتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا لگایا، پانی پھٹ گیا، اور پھٹ کر قرآن مجید نے بڑی کلیئرلی اسے نریٹ کیا ہے. کالطود العظیم، جیسے دو چٹانیں ہوتی ہیں، دو پہاڑ ہوتے ہیں، جیسے ٹھوس شے علیحدہ علیحدہ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے پانی علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا. ہم یہ تو مان سکتے ہیں ہم نے دیوار کھڑی کر لی. یہ عقل کے لیے ماننا کہ جیسے ہم نے دیوار کھڑی کی ہے اس طرح پانی یوں کر کے کھڑا کر لیا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، اور سائنٹیفک ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اب یہاں آ کے لڑائی لڑیں گے ہم اپنے ذہن کے ساتھ، تو اس لڑائی میں دو ہی نتیجے نکلیں گے. اس سوال کو ذہن سے نکال دو، کیسے ہوا، بس مانو ہی نہیں، چھوڑو، مسئلہ ہی چھوڑو، یہ فرار کا راستہ ہے. اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اس کا دوسرا حل یہ ہے
کہ جی آپ کہو کہ اصل میں وہ بہت تیز ہوا چلی تھی، وہ پانی کو دھکا دے کے پیچھے لے گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور جب فرعون گزرنے لگا تو ہوا بند ہو گئی تو پانی واپس آ گیا تو فرعون ڈوب گیا۔ اللہ اللہ خیر سے آپ نے جو ہے ایک توجیہ تو اس کی کر لی، لیکن اصل میں آپ کو مسئلہ کیا پیش آیا؟ آپ اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کے منکر ہو گئے۔ آپ کو پانی کی اس پراپرٹی کے سلب ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو اس کی ایسی پراپرٹی ہے جو سلب ہو ہی نہیں سکتی، تو اب اس کے اندر وہ عطائی کی کیفیت ختم ہو، آگ میں گرے کچھ بھی نہیں ہوا جی، زندہ سلامت نکل آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ جن مظالم سے دوچار کیے گئے، جن تکالیف اور جو نفسیاتی تکالیف انہیں دی گئی ہیں، یہ گویا آگ پہ لوٹنے کے مترادف ہے۔ جو کسی نے کہا نا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، سوز و ساز، اب یہ سوز و ساز یعنی وہ جلن ایک تکلیف، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، تو یہ سوز و ساز جو ہے یہ در حقیقت گویا آگ میں ڈالا گیا، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، جیسے ایک سوال ذہن میں کھڑا ہو گیا، اس کا حل نہیں نکلا تو آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام پہ ایک استعارہ ہے کہ آگ میں ڈالے گئے، وگرنہ یہ کہ یہ کوئی ایسی آگ تو نہیں تھی۔ تو اس طرح کی توجیہات کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹر اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ لافانی ہیں، ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدل نہیں سکتا۔ یہ وہ شے ہے کہ جو ہمیں جو سمجھائی گئی ہے، جیسے عقیدے کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے، توحید فی الصفات کا تقاضا ہے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ حقیقت میں نہ کوئی فاعل ہے نہ کوئی افیکٹو مؤثر ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ جب چاہے کسی بھی شے کی جو صلاحیت ہے اس کو سلب کر لے اور اس کو جو ہے وہ محروم کر دے اپنی اس صلاحیت سے، آگ کو محروم کر دے، پانی کو جو ہے وہ سطح ہموار رکھنے سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ تغیر و تبدل کر سکتا ہے، اسباب میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اب اس کے کچھ نتیجے نکلیں گے۔ جب یہ مؤثر اللہ ہے، جب فاعل وہ ہے، آپ نے مانا ہے کہ فاعل وہ ہے، اور ان چیزوں کی یہ پراپرٹیز عارضی ہیں، عطائی ہیں، وقتی ہیں، مستقل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا تعلق پھر ہماری عملی زندگی سے بنے گا۔ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوگا، مادے پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پورا جو ہمارے سامنے سٹیج سیٹ کیا گیا، سورہ کاف میں وہ جو دو آدمیوں کا آپس میں مکالمہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، ایک باغ والے جس کے دو باغ تھے، یوں سمجھے کہ وہ اپنے مال میں مست ہے، اپنے پلاننگ پر مست ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی محبت میں مست ہے۔ ان دونوں کا جو مکالمہ ہے وہ در حقیقت اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا۔ قرآن مجید اپنی جو بات بیان کرتا ہے وہ فلسفیانہ پیرائے میں نہیں کرتا، وہ بات چونکہ اس کے مخاطب جو ہیں تمام انسان ہیں، ہدی للناس ہے، تو وہ عام انسانی سطح پر ایک مثال کی صورت میں، ایک یوں سمجھے کہ جیسے وہ کمیونسٹ کوئی ناول لکھ کے اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے تھے، گراس روٹ لیول تک، تو قرآن مجید بھی ایک مثال کے ذریعے سے ایک واقعے کو کوٹ کر کے کچھ جو اس طرح کے واقعات جو سٹیج کر کے وہ اپنا پیغام دے دیتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھو، تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، تم نے جو بھی یہ تمہارا باغ ہے، تمہاری یہ سہولتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر تم پر واجب ہے، یہ اللہ نے تم پر عنایات کی ہیں، اس کی نوازشیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری پلاننگ ہے، اور یہ دیکھو نا، یہ ایک سیلف سفیشینٹ باغ ہے، تو ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ یہ کبھی بھی ویران ہوگا، اس کے اندر سارے پوٹینشل موجود ہے، پانی یہاں اندر موجود ہے، ہوا سے حفاظت کا سامان میں نے کھجورے لگا کے کر دیا ہے، تو یہ ایک خود مکتفی باغ ہے، اس کو کوئی بیرونی مدد امداد کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت بھی خود کر سکتا ہے، اپنی ضروریات بھی اپنے اندر ہی سے باہم پہنچا سکتا ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ برباد ہوگا۔ اب جب وہ باغ برباد ہو جاتا ہے اور وہ بس تلیا ملتا رہ جاتا ہے، تو اب اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج جو دنیا میں شرک ہے نا وہ یہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی وہ کیفیت شاید ہم میں سے کسی پہ گزری ہو کسی پہ نہ گزری ہو، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ جس پہ گزری ہے اسے یاد آ جائے گا، جس پہ نہیں گزری وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اس تصور میں لے جا کے سمجھ سکتا ہے۔ ہم کسی بھی شہر چلے جائیں آج کے دور میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، جو بھی آپ کے مختلف ذرائع ہیں،
آپ ٹیلی فون کر کے تو ایزی لوڈ کروا لیں گے، کچھ کروا لیں گے. لیکن آپ تصور کریں، آپ کسی اجنبی شہر میں اترے جہاں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور آپ کے جیب میں دھیلا نہیں رہا، جیب کٹ گئی، کچھ بھی نہیں رہا. ذرا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا کہ آپ بالکل حواس باختہ ہیں، آپ کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں. کیا کروں، کسے بلاؤں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، میری ضرورت اب کیسی پوری ہوگی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا توکل، میرا بھروسہ، میرا انحصار، میری امید تو اس پیسے پہ تھی جو میری جیب میں تھا، وہ گیا اور میں بے یار و مددگار ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں اگر وہ میری امید، میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ پر ہو تو وہ تو اب بھی میرے ساتھ ہے. کلا ان ربی مائی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیادین کوئی رستہ نکال دے گا. یہ وہ کیفیات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور انہوں نے اپنی پاؤں میں بھی دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. اور جب سامنے آ جاتا ہے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر اور درمیان میں معلوم ہوتا ہے کہ اب پس جائیں گے دو ان دیواروں کے اندر ہم بنی اسرائیل، اور اصحاب موسیٰ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن نے تو اتنا ہی کہا، انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ آپ کا ایک ایسا جرنیل کمانڈر آپ کی پوری فوج کو دو فوجوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دے تو اس کو اس کے فالوورز کیا کہیں گے؟ وہ سارا موسیٰ علیہ السلام کو سننا پڑا ہوگا کہ موسیٰ آخر مروا دیتا ہی نا، پہلے ہی ہم کہتے تھے ہوش کے ناخن لے، کیا ضرورت ہے فرعون سے ٹکر لینے کی، ہم سمجھتے تھے پاگل پن ہے، تو نے کہا نہیں نکل جائیں گے نکل جائیں گے، آخر مروا دیا نا. اب یہ کیفیت، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی رستہ نکالے گا. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اطمینان قلبی، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ یقین اسباب اور وسائل کے اوپر نہیں. جہاں آ کے وہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کی قدرت کمال کا ظہور شروع ہوتا ہے. تو اصل میں تو ایمان اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی اس کو انتہا کے اندر جو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ صورت یہ بنے گی نا کہ میں اگر ماچس کی تیلی ڈبیا کے اوپر رگڑ رہا ہوں تو دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ چاہے گا تو شعلہ برآمد ہوگا، میرے رگڑنے سے شعلہ برآمد نہیں ہوگا. یہ پھر توحید کا تقاضا ہے. اور یہاں آ کے انسان کا پانی مرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، دوا سبب ہے، ضروری نہیں کہ دوا سے شفا ہو جائے. سر درد کی گولی کھاتے ہوئے یقین تو یہی ہوتا ہے نا، گولی کھاؤں گا تو 5-10 منٹ میں آرام آ جائے گا. اس وقت یہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو گولی آرام دے گی، نہیں چاہا تو نہیں دے گی. یہی گولی زہر بن جائے گی، بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ جو ہمارے حلق سے نیچے جاتا ہے پہلے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں زہر بنوں یا اس کے لیے غذا بنوں. تو فیصلہ تو اللہ کا ہے، مؤثر تو اللہ کی جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسی کے نتیجے میں اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. وہ تاثیر خیر کی پیدا ہوگی یا شر کی پیدا ہوگی، اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے. اب اس سے جو ہمیں سبق ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سارے اسباب جمع ہو جائیں تو ہم کل کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، جب تک کہ ہم ساتھ یہ نہ کہیں اگر اللہ نے چاہا. یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پورا فلسفہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہو کسی شے کو، کسی کام کو کہ یہ کل میں کر لوں گا، سوائے یہ اس کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، میرے اسباب سارے جمع ہیں، میں ٹکٹ لے چکا ہوں، سارے وسائل جمع ہو چکے ہیں، صبح ایئرپورٹ پہ جانا ہے، عمرے پہ چلے جانا ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، وگرنہ یہ کہ یہ رہ جائے گا، نہیں ہو سکے گا. کتنے ارادے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے. اب اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تو انشاءاللہ کی صورت میں ہو گیا، لیکن اس کا ایک تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے. میں نے سوچا تھا میں جو ہے وہ کوئی بڑا محل بناؤں گا، کوئی یہ کروں گا، کوئی وہ کروں گا، کوئی منصوبے بنائے تھے، پکائے تھے، کوئی سوچیں باندھی تھیں، وہ سب حسرت ہو گئی، کچھ نہیں ہو سکا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہے کہ جب منصوبہ پائے تکمیل کے قریب ہوتا ہے، وائی قسمت کی خوبی ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا
آپ نروس 90s کا شکار ہو گئے، وہ سینچری بنانے سے رہ گئے، پورا نہیں ہوا منصوبہ، ادھورا رہ گیا، بالکل قریب پہنچ گئے. اچھا چلے ہی نہ ہوں، شروع ہی میں آپ کو جھنڈی کرا دی گئی ہو تو کم غم ہوتا ہے. چل بھی پڑے ہوں، بالکل منزل کے قریب جا کے ایک دم نیچے سے چادر کھینچ لی جائے اور پھر باٹم لائن پہ پہنچ جائیں تو اس کا غم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پھر اللہ کے علم کے ساتھ وہ بات جڑ جائے گی. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، شر نہیں ہے. تقدیر کا مسئلہ بھی بیچ میں لے آئے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اب جیسے علم غیب اور علم شہادہ تھا کہ وہ ہمارے اعتبار سے غیب اور شہادہ ہے، اللہ کے اعتبار سے تو شہادہ ہی شہادہ ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے یہ شر اور خیر بھی ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خیر جب ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں کسی اعتبار سے وہ تنگ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شر ہے. وہ شر ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں شر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. تو اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے کسی خیر کو شر سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ شر ہوتا نہیں. تو جب تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے علم کامل کا نتیجہ ہے. اب ذرا وہ دعائے استخارہ کو ذہن میں لے کے آئے نا، کہ جو اب اللہ سے مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک. وہ جو خیر مانگتے ہیں اللہ کے علم سے مانگتے ہیں، علم سے یہ خیر مانگ. ہمارا علم محدود ہے. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. تو قادر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے بس میں ہی کچھ نہیں ہے. وہی ہوگا وہی جو تو چاہے گا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میرا علم بڑا محدود سا علم ہے، تیرا علم لامحدود ہے. تیرے سامنے ایک بہت وسیع و عریض تصور ہے، میری ایک محدود سی دنیا ہے، اب جو میرے سامنے ہے. تو ایک بہرے بے قرار ہے. تیرا علم لامحدود، میرا علم محدود. تو بہت جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. لہذا اس لیے میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے. اسی کو کہا گیا کہ ممکن ہے تم کسی شے کو سمجھو میرے لیے اچھی ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہو. اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو شر سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھے ہو. تو اب اگر ایک شے آپ سے چھٹ گئی ماضی میں، تمام منصوبے بنانے کے باوجود وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکی اور رہ گئی، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کسی کی طرف سے نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ہے. سبب کوئی بھی بن گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر کا ہی سامان کیا ہوگا. تو اب یہ شے بھی آپ کو ایک اطمینان دے دے گی. کل کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سپرد، جو اللہ چاہے گا ہوگا. کوئی اینگزائٹی نہیں. کل کیا ہوا، جو ہوا اللہ نے کیا اور اللہ نے خیر کیا. کوئی حزن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی اس کے نتیجے میں جو ہے نا آپ وہ جو بھی آپ کے جتنے بھی نفسیاتی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ذکر سے مراد یہ توحید اپنی تمام تر علمی وسعتوں کے ساتھ جب آپ کے ذہن کو اپنے قابو میں لے لے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ایک اطمینان، ایک قلب حاصل ہو جاتا ہے، ایک سکون آپ کو توحید عطا کر دیتی ہے، آپ کو بالکل یکسو کر دیتی ہے. تو اس پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو، اور ان کے جو نتائج ہمارے ذہن کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر، زاویہ نگاہ کے اوپر، جسے ہم پھر ورلڈ ویو کہیں گے، یعنی ایک بالکل ڈیفرنٹ ورلڈ ویو وجود میں آئے گا. ایک شخص وہ ہے جو سوچتا ہے اسباب کی دنیا میں، ایک شخص وہ ہے جو سوچتا ہے بالکل ایک دوسری سوچ کے ساتھ، ایک دوسرے انداز میں. اسی کو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو یہ ساری شے جو ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو بہرحال شرک فی صفات کا یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ خاص طور پہ یہ جو ہمارا دور ہے یہ مادہ پرستانہ دور ہے، اور اس مادہ پرستانہ دور کے اندر انسان کی سوچ مادیت کی وہ جکڑ بندیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مادے ہی کے ساتھ اطمینان محسوس کرتا ہے. وہ ہے اگر اسباب اس کے ہاتھ میں تو وہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اسباب ہاتھ سے نکل جائیں تو اس کا دل جو ہے وہ ہوائیاں جو ہے اڑنے لگتی ہیں. اس کے مقابلے میں ایمان اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو میں نے اتنی مشکل باتیں آپ کے سامنے کی، اس کو وہ تبلیغی جماعت والے کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. تو ایک ہی بات ہے، تصور ایک ہی ہے،
لیکن یہ کہ ہر آدمی کا سمجھنے کا لیول مختلف ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے سامنے آپ اتنی باتیں رکھیں گے وہ بیچارہ اسے نیند ہی آ جائے گی, سو ہی جائے گا. اس اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس کے لیے کفایت کر جائے گا اگر سوچے تو, نہیں تو رٹ تو لے ہی گا, اسے سمجھ آئے یا نہ آئے. اسی سے سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا, یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل اور یہ جو کلمے بنائے گئے ہیں, تو در حقیقت انہی حقائق کو آشکارا کرنے کے لیے, ذہنوں میں بٹھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں اس طرح منتخب کر کے اور الفاظ کی صورت میں, تاکہ یہ جیسے وہی تبلیغ والوں کے 6 نکتے ہیں یا کسی کا کوئی منتخب نصاب ہوتا ہے, تو اسی طرح یہ 6 کلموں کی صورت میں دین کی ان باتوں کو یا ایمانیات یا توحید کے ان تقاضوں کو سمو کے رکھ دیا گیا کہ اگر آپ یہ 6 پوائنٹ یاد کر لیں یا ان 6 نکات پر فوکس کر لیں تو آپ کے توحید کے یہ اجزاء جو ہے وہ کامل ہو جائیں گے. بہرحال اسی میں دیکھیں نا وہ جو ایمان مفصل ہے اس میں وہ بھی آئے گا والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی, وہ یقین وہ کیفیت انسان کی رہے تو وہ اس پوری بحث کو اپنے اندر سمو لے گی. اب اس سے آگے چلتا ہے جو معاملات شرک کے حوالے سے, وہ ہے شرک فی الحقوق. یعنی پہلا ایک ہم نے دیکھا شرک فی الذات, دوسرا پہلو ہم نے دیکھا شرک فی الصفات. اب آئیں شرک کی وہ تیسری برانچ یا تیسری قسم یا تیسری صورت جس کا تعلق ہے شرک فی الحقوق کے ساتھ. یہ شرک فی الحقوق کیا ہے؟ ایک اللہ کے حقوق ہیں, اس کے مقابلے میں مخلوق کے بھی حقوق ہیں. ہم نے سورہ لقمان میں دیکھا نا کہ جو پہلا حق اللہ کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کے فوراً بعد کیا کہا گیا؟ اللہ کے حق کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے. اب والدین اور اللہ کے حقوق میں تصادم ہو گیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو ان کا اطاعت نہ کرنا. یعنی ایک طرف والدین کا حق ہے لیکن اللہ کے حق کے تابع ہے. اب اگر والدین تقاضا کریں کہ اللہ سے بڑے بن کے سامنے آ جائیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے, ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا ہے. اس سے اوپر اگر اٹھا دیا تو پھر تم نے اللہ کے حق میں ڈنڈی مار دی ہے. تو اللہ کا حق اگر ہم ڈیفائن کریں کہ وہ ہے کیا, سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے, تو اس نریشن میں تو ہمارے سامنے بات یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق مثبت طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے, یہ تو منفی انداز ہے نا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. آپ نے اللہ کو رب مانا ہے, اس کے بعد اس پر استقامت دکھانی, اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہوگا توحید فی العبادہ, عبادت, جس کے لیے کہ قرآن مجید نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں, میری بندگی کریں, میری اطاعت کریں, میری فرما برداری اختیار کریں. تو یہ ہے عبادت, اور اسی کی دعوت دینے کے لیے تمام نبی آئے, رسول آئے. یہی یوں سمجھے کہ جیسے قرآن مجید نے اس مقام پہ بیان کیا کہ مقصد تخلیق انسانیت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو یہ شرک فی الحقوق اگرچہ کہ ہم اسے بیان کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر لا کر, لیکن یہ کہ اہمیت کے اعتبار سے یہ کسی بھی طرح کمتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت جس مقصد کے لیے کہ انسان بنائے گئے ہیں, اگر وہ عبادت کامل ہو گئی توحید فی الحقوق ادا ہو گیا. اور اگر اس عبادت میں کوئی کمی رہ گئی, کوئی ڈنڈی مار دی گئی, کوئی کمزوری سامنے آ گئی تو گویا توحید فی الحقوق اس کا وہ جو ہے اس کے اندر کمی آ گئی, اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی, شرک کی آتش ہو گئی. اب اگر شرک کی آمیزش ہو گئی ہے تو جیسے دودھ میں زہر مل گیا اور وہ سارا خراب ہو گیا, تو اسی طریقے سے اگر شرک کی آمیزش ہو گئی تو سارا عمل چلا گیا. اگر وہ معمولی سا بھی آ گیا تو اس نے خراب کر دیا. وہ جیسے سورہ انعام میں آیا ہے کہ امن کس کے لیے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے یا علائش سے آلودہ نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, ان کے لیے امن بھی ہے, یہی لوگ ہیں ہدایت پر بھی. تو اب یہ عبادت کیا ہے, اس کا محدود تصور کیا ہے, اس کا حقیقی تصور کیا ہے, قرآن مجید عبادت کس کو کہتا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے لوازمات کیا ہیں, اطاعت کس درجے میں چاہیے, اور پھر کس کی یعنی شرک فی العبادت کیا ہوگی اور توحید فی العبادت کیا ہوگی. اسی میں پھر ایک پہلو آ جائے گا, عبادت کا ایک تقاضا اطاعت کرنا ہے, تو توحید فی الاطاعہ کیا ہے, شرک فی الاطاعہ کیا ہے.
عبادت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ سے رکھی جائے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو مارے باندھے کی کرنی ہے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنا ہے. یہ تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ توحید فی المحبت کیا ہوگی اور شرک فی المحبت کیا ہوگی. اس سے آگے بڑھیے، عبادت کا ایک تقاضا کچھ مراسم عبودیت بجا لانا بھی ہے کہ جس کے آپ غلام ہیں، جس کے آپ عبد ہیں، آپ کی کچھ رسومات بھی تو وہ عبدیت کو ظاہر کرنے والی ہوں. یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے پرستار ہوتے ہیں، جس کے آپ پرستار ہوتے ہیں تو اپنی پرستش کے کوئی طریقے بھی وضع کرتے ہیں. تو اس کو اس کے آگے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے لیے حرام کر دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ وہ تو جو ہے عبادت کے تصور کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی. آج ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہم نے پہلی دو چیزوں پر اتنی توجہ ہی نہیں دی ہے. آج جو مسلمان جو بڑے سے بڑا موحد ہوگا اس کا تصور توحید مراسم عبودیت کی حد تک تو ہوگا کہ آپ نے سجدہ کسی اور کو نہیں کرنا، آپ نے قیام کسی اور کے لیے نہیں کرنا، کھڑے کیوں ہوئے ہیں کسی کے لیے، آپ نے جو رکوع کسی اور کو نہیں کرنا. لیکن اس سے اوپر جو دو باتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ اطاعت کسی اور کی نہیں کرنی اور اس سے آگے یہ کہ محبت کسی اور سے اس سے بڑھ کر اللہ سے بڑھ کر نہیں رکھنی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. یہ مراسم عبودیت کی حد تک بات ہوگی. اس سے آگے بڑھیں، مراسم عبودیت سے آگے، تو پھر اگلا مرحلہ آ جائے گا خلوص اور اخلاص. یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو. کام تو آپ سارے ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس میں نیت جو ہے کسی اور کو دکھانے کی ہے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہے، کسی اور سے مشہوری چاہنے کی ہے. یہ سمع اور ریا، اس کا کوئی شائبہ ہوا تو اخلاص کی نفی ہو جائے گی. اخلاص کی نفی ہوگی تو یہ شرک ہو جائے گا. وہ احادیث آپ کے سامنے، من صدق یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے فقد اشرک، اس نے شرک کیا. تو وہ دکھلاوا اگر آ گیا تو شرک آ گئی. اور اسی میں ایک چیز جو اس سے آگے ہے وہ یہ ہے کہ استمداد، مانگنا، دعا، طلب کرنا، ضرورت پوری کرنے کی توقع، فریاد رسی، مغیث، جس سے آپ نے جو غوث، جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ میرا فریاد رس ہے جو میری مدد کو آئے گا، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی ساری احتیاجات، ضرورتیں اس نے پوری کی، بن مانگے کی. اب اگر مانگو گے تو کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو استمداد بالغیب. تو یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے شرک فی الحقوق کے ضمن میں، یا شرک فی جو ہے وہ عبادہ کی صورت میں، یا توحید فی العبادہ کی صورت میں. نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 محبت، نمبر 3 یہ کہ مراسم عبودیت، نمبر 4 خلوص و اخلاص، اور نمبر 5 دعا. ان کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو کرنی ہے کہ توحید کے اس اعتبار سے تقاضے کیا ہیں اور ان کے لوازمات اور مقتضیات کیا ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید کے ان مضامین کو سمجھ کر پھر پوری زندگی میں اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.